بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کے ایک پارہ گردان اگر مکمل ہو جائے، اس کے بعد دوسرا پارہ سیقول السفہاء یہ شروع کرنا ہے، آپ نے شروع فرمانا ہے۔ تو جو بچہ دوسرا پارہ شروع کر لے تو جس طرح حفظ میں آپ بغیر غلطی کے بچے کا پارہ سماعت فرماتے تھے، اسی طرح گردان میں بھی آپ نے اس بچے کا جو پاؤ سے اپنا سبق شروع کرے، پاؤ کر کے یا اس سے بھی کم دہرائی شروع کرے، تو اس بچے کا آپ نے مکمل پارہ استاد جی نے سننا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جب پارہ مکمل ہوا ہے نا، الف لام میم کا دہرائی کا پہلا پارہ، ایک پارہ گردان ہو گئی۔ ابھی فرق حفظ کے اندر یہ ہے اور گردان میں کہ گردان میں الف لام میم پارہ مکمل ہوا تو آگے سبق سٹاپ نہیں کرنا، سبق ختم نہیں کرنا۔ سیقول السفہاء کا پاؤ بچہ سنائے گا، یا تھوڑا سناتا ہے وہ بھی بچہ سنائے گا، لیکن الف لام میم کا پارہ مکمل استاد کو ساتھ سنائے گا بغیر غلطی کے۔ اگر بچے کا آدھا پارہ سبق کا ہے تو پھر تو پہلے دو پاروں میں سبق سٹاپ نہیں ہوگا۔ جب دو پارے بچے کے ہو گئے ہیں نا، گردان کرتے کرتے آدھے پارے والے بچے کے، تو پھر جس طرح پہلا پارہ اس نے مکمل سنایا، آدھا پارہ کر کے اس نے گردان پارہ مکمل کیا، 7 پارہ سنایا، اسی طرح آدھا پارہ کر کے سبق رکے گا نہیں۔ اس دوسرا پارہ بھی پڑھا، پھر دونوں پارے روز سنائے گا بچہ، سبق سٹاپ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے تیسرا پارہ بھی، چوتھا پارہ بھی، آدھا پارے والا بچہ، جب اس کے 5 پارے مکمل ہو جائے نا، تو پھر یہ والا بچہ جس نے آدھا پارہ سبق سنایا تھا اور روز پیچھے سے مکمل سنائے 5 پارے تک گردان والا بچہ روز مکمل سنائے، سارا پیچھے سے سنائے۔ جب 5 پارے مکمل ہو گئے، اب استاد 5 پارے مکمل سنے گا، استاد جی خود سنیں گے۔ جب 5 پارے بچے نے سنا لیے بغیر غلطی کے استاد کو، انشاءاللہ بڑی خوشی ہوگی استاد جی کو جب 5 پارے سنا لے گا۔ اس کے بعد چھٹا پارہ شروع بچے نے نہیں کرنا تھا، 5 سنا لیے، اب چھٹے پارے کا وہ آدھا پارہ سبق سنائے۔ اسی طرح پاؤ والا جو بچہ ہے وہ پاؤ کر کے سنا رہا ہے، تو یہ بچہ یا پاؤ سے کم سنانے والا بچہ جو ہے، گردان کرتے کرتے جب اس کا پارہ مکمل ہوا ہے، اس کا سبق حفظ والے سبق کی طرح پارے کی طرح آگے دوسرے پارے کا شروع نہیں کرنا۔ 1 دن کا آپ مہلت دیں بچہ، کیونکہ یہ کمزور تھا اس لیے یہ تھوڑا سبق کم سنا رہا ہے، اور یہ پکا پارہ سنا دے، اس کا اگلے دن سبق نہیں سننا۔ جب یہ الف لام میم کا پارہ مکمل پکا سنا دے تو پھر یہ بچہ اگلا سیقول سپارہ شروع کرے۔ جب سیقول کا سپارہ شروع کرے تو اسی طرح سے جتنا سیقول پارہ پڑھتا جائے وہ اس کی سبقی ہوگی، ڈیلی سنائے سبق کے ساتھ، سبق کی طرح۔ تو جب الف لام میم روز سنائے گا وہ منزل ہوگی، اور سیقول پارہ اس کا وہ ہوگا، سبق ہوگا، سبق اور سبقی۔ جب سیقول کا پارہ بھی مکمل ہو جائے اس بچے کا جو تھوڑا سبق 2 رکوع 1 رکوع پاؤ سنا رہا ہے، تو پھر سیقول مکمل ہونے پر بھی سبق 1 دن کے لیے رک جائے گا، اور وہ سیقول پارہ استاد جی کو مکمل سنائے گا بغیر غلطی کے۔ جب یہ سیقول پارہ بھی مکمل ہو گیا، اب تیسرا پارہ تلک الرسل اس کو شروع فرمائیں، اور اس کا سبق جیسے ہی شروع ہو استاد سبق سنے، اور یہ جو پچھلے پارے ہیں یہ دونوں منزل میں شامل ہو جائیں گے، سبقی اس کی نہیں ہے، 1-2 دن سبقی نہیں ہے، اور یہ دونوں پارے ڈیلی سنائے گا
اور اگر کسی ساتھی کو سنائے گا استاذ ٹیسٹ لے گا۔ گردان والے بچے کے لیے استاذ ذرا بھی اپنی نظریں کمزور مت فرمائیں، بچے کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں، اور جب اس کے 2 پارے مکمل وہ منزل ہوگی اور تیسرا پارا جتنا پڑھتا جائے گا یہ سبقی ہوگی، اور آگے سبق بھی بچہ سناتا جائے گا۔ سب کوشش فرمائے سبقی اور سبق یہ استاد خود سنے، اور پیچھے منزل چاہے آپس میں دہرائی کر لیں، لیکن دہرائی کرنے کے بعد استاد خود اس کا ٹیسٹ لیں۔ اور یہ جو بچہ ہے اسی طرح 3 پارے مکمل کر لے، اور 4 پارے، پھر 5 پارے، 5 پارے یہ بچہ بھی اکٹھے سنائے گا استاذ کو۔ یہاں پہ اگر بچے کے مکمل 5 پارے ہونے کے بعد اب گردان میں اس کے 2 دن بھی سبق روکنا پڑے آپ روکیں، لیکن اس کے 5 پارے استاذ نے خود جس دن سن لیے اور غلطی نہ آئی، اس کے بعد کیونکہ حفظ والے بچہ جب 5 پارے سنا رہا ہے تو اس میں گنجائش ہے 1 آدھ غلطی کی، لیکن گردان والے بچے کی گنجائش نہ رکھیں، نرمی نہ رکھیں غلطی کے اندر، کہ غلطی آ جائے تو اس کے اوپر نرمی نہ کریں، تاکہ آپ کا اس بچے کی منزل کامیابی سے مکمل یاد رہے۔ اور پھر اس کے بعد 6واں پارہ، 7واں پارہ، 8واں پارہ، 9واں پارہ، اور جو آدھا سبق پارہ سنانے والے بچے کی جو ترتیب پیچھے بتائی ہے نا، وہی ترتیب اگلے 5 میں آپ نے رکھنی ہے۔ اور پاؤ یا اس سے کم دہرائی کرنے والا بچہ جو سبق سنائے گا اس کی ترتیب جو پچھلے 5 پاروں میں رہی ہے ان 5 پاروں میں بھی وہی رہے گی۔ اور اس میں جو بات اہم یاد رکھنی ہے، ان دونوں بچوں میں دہرائی کرنے والوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نہ حفظ والا بچہ اور گردان والے بچے کے اندر فرق یہ ہے کہ جب ان کے 10 پارے مکمل ہو جائیں تو یہ گردان والے بچے 10 کے 10 پارے سنائیں گے، اور جو حفظ والا بچہ تھا وہ 5 پارے اس نے مکمل استاد جی کو سنائے، اور پھر اگلے 5 جب پڑھے ہیں نا تو وہ اگلے 5 جب مکمل سناتا ہے تو وہ پچھلے 5 نہیں سناتا، مکمل جو 5 سنانے ہوتے ہیں نا، حفظ والا بچہ الیہ یرد یعنی 25ویں پارے سے 19ویں پارہ، یعنی یہ اس ترتیب کے ساتھ 20واں بنتا ہے، تو 19ویں پارے تک الیہ یرد سے یہ بچہ جو سنائے گا یہ مکمل 5 یہ والے سنائے گا، پچھلے 5 نہیں سنائے گا۔ اور گردان والا جب 10 پارے ہو گئے ہیں، چاہے تھوڑے والا ہے چاہے زیادہ سبق سنانے والا ہے، تو یہ 10 کے 10 سنائے گا، 15 ہو گئے تو 15 کے 15 سنائے گا، 20 ہو گئے تو 20 کے 20 سنائے گا، 25 ہو گئے تو 25 کے 25 ایک ہی دن میں سنائے گا۔ جب 30 ہو جائیں تو ایک بار پورا قرآن استاد جی بغیر غلطی سے بچے سے سماعت فرمائیں، ایک دن کے اندر صبح سے شام تک انشاءاللہ بچہ قرآن مجید سنا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔